الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب. فرمایا کہ اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو، ایک تو میری ذات پر درود پاک پڑھ کے اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر کے. حضرت عمر کے ذکر سے بھی محفل خوبصورت ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے سے بھی محفل خوبصورت ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ محفل میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف درود ہو تو وہاں پر حضرت عمر کا ذکر نہ ہو، اور حضرت عمر کا ذکر ہو تو وہاں درود نہ ہو، بلکہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے. درود بھی ہو، ذکر عمر بھی ہو. تو اگر آپ غور کر لیں تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ کو مل سکتی ہیں تو یہ اہل سنت کے ہاں مل سکتی ہیں، اور حدیث پر عمل بھی ہو جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تمہاری محفل خوبصورت ہو جائے گی تو ہماری محافل بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں. ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری ہے. سورۃ الدہر، اس کی ابتدائی 2 آیات طیبات کی تشریح میں نے سابقہ جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی. آج اس کی یہ تیسری آیت طیبہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی، یعنی انسان کو. چونکہ یہ انسان کی پیدائش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا تھا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اے انسان، تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو شے مذکور نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے تجھے وہ شے بنایا کہ تو قابل ذکر ہو گیا. اور پھر اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے جس کو ہم نے مکس کر دیا تھا، اور اس لیے تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اور ہم نے اس کو بھلا وہ بندہ پائے گا جو تقوی اختیار کرے گا، جو تزکیہ کرے گا، جو نیک اعمال کرے گا، جو اپنے رب کو راضی کرے گا. یعنی اللہ نے ایک ایک بات کو کھول کے بیان کر دیا. اے انسان، تو کامیاب تب ہوگا جب تو اپنے آپ کو پاکیزگی کے راستے پر لے کے آئے گا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور جب تو نافرمانی کرے گا تو فرمایا پھر تو برباد ہو جائے گا. شکر گزاری کا راستہ بھی بتا دیا گیا، خیر و شر کا راستہ بھی بتا دیا گیا، ہمیں تزکیہ اور غیر تزکیہ کا راستہ بھی بتا دیا گیا. اگر اس کے باوجود بھی انسان عمل نہ کرے تو پھر سوائے اس کی بدبختی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، یاد رکھ لیجئے جتنے اللہ کی بزرگ مخلوق کی ہستیاں ہیں، جیسے انبیاء ہیں یا صحابہ ہیں
یا اہل بیت اطہار ہیں یا اولیاء کاملین ہیں، ان کے اندر یہ خیر والے راستے پر چلنا، شکر گزاری کے راستے پر چلنا اور اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، یہ بہت زیادہ عمل پایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں آج بالخصوص ہم ذکر خیر کریں گے حضرت تاجدار عدالت، مراد رسول اور مرید رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چونکہ آج 2 محرم الحرام ہے، کل کا دن جو گزرا ہے یکم کا، یہ آپ کی شہادت کا دن تھا، تو آپ کا تذکرہ پاک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو آپ کی شکر گزاری کا عالم یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے ساتھ گارڈ نہیں رکھے، جس کو ہم سیکورٹی والے کہتے ہیں، اب بلکہ آپ نے اپنے حکمرانوں کو لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی گورنر قیمتی لباس نہ پہنے، یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری فرمایا کوئی گورنر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں سستی نہ پیدا کرے، جو حکم ہے اس پر عمل کرے۔ نمبر 3 ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پال کر اپنے آپ کا دل ان جانوروں کی طرف نہ کیا جائے، بلکہ فرمایا کہ اپنے آپ کو امور سلطنت کی طرف متوجہ رہو، جب ضرورت پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خود بخود مدد فرمائے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی گورنر اپنے دروازے پر دربان کو کھڑا نہیں کرے گا کہ تم سے پہلے اجازت لینی پڑے اور پتہ چلے یہ بڑے کر و فر والا بندہ ہے، 8 دن لوگ دھکے کھائیں اور پھر تم سے ملاقاتیں کریں، نہیں، فرمایا کوئی بندہ اپنے دروازے پر دربان کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا، اور یہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت تھا کہ پھر زکوٰۃ دینے والے ملتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہی حضرت فاروق اعظم کا طرز خلافت ہے کہ آپ فرماتے ہیں فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، باری تعالیٰ جہاں تک تو نے مجھے طاقت دی ہے میں نے اپنی پیٹھ پر سامان لاد کر بھی غریبوں کے گھر پہنچایا ہے، اگر اس کے باوجود کوئی رہ جائے تو وہ میری طاقت سے باہر ہے، مجھے نہ پتہ چل سکے الگ بات ہے، جہاں جہاں مجھے پتہ چلتا ہے میں اس میں کمی اور سستی نہیں کرتا، میرے اللہ تو اس عمر سے راضی ہو جانا۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا شکر گزاری کا راستہ ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جب روم کو فتح کیا گیا تو اس وقت جو آپ کی شان و شوکت تھی، آپ وہاں پر جب تشریف لے کے جانے لگے تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تھا اے عمر آپ اس وقت اکیلے نہیں جائیں گے، کیوں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چلے گئے اور آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اتنے قیمتی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آپ نے اکیلے سفر نہیں کرنا اور ابھی نہیں جانا، تھوڑا اور مزید بہتری آنے دے پھر آپ تشریف لے کے جائیں۔ اتنی محبت تھی حضرت علی کو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ۔ تو آپ نے پھر حضرت علی المرتضیٰ کی بات کو سنا بھی اور مانا بھی، کہا اے علی اگر آپ کہتے ہیں تو میں توقف کرتا ہوں۔ لیکن جب ان لوگوں نے کہا جو بیت المقدس کے قریب والے تھے، کہا کہ اگر حضرت عمر آ جائیں جو تمہارے خلیفہ ہیں آ جائیں تو یہاں بہت ساری چیزیں ہم ویسے ہی تمہیں دے دیں گے، یعنی جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ حضرت عمر جب چلنے لگے تو آپ نے کہا میرے ساتھ کوئی لاہو لشکر نہیں جائے گا، کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو آپ کیسے گئے؟ توجہ میری طرف دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں آپ ادھر۔ آپ نے کہا میرے ساتھ کوئی لاہو لشکر نہیں جائے گا، ایک غلام کو ساتھ لیا اور ایک سواری، یہ بھی نہیں کہ ڈبل سواریاں، ایک سواری کو آپ نے ساتھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ ہم سفر کے حصے کرتے چلے جائیں گے، آدھا سفر میں سوار ہوں گا اور تو پیدل چلے گا، اور آدھا تو سوار ہوگا اور یہ عمر پیدل چلے گا۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ہوا کیا تھا؟ غلام نے کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں، فرمایا اور تو اپنی محبت میں کہہ رہا ہے، میں نے بھی تو رب کو کوئی جواب دینا ہے نا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، اور جب اس علاقے کے پاس پہنچ گئے وہاں پر لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس وقت باری تھی آپ کی کہ آپ نیچے چلیں اور غلام اوپر بیٹھے۔ غلام نے بڑی منت سماجت کی، حضرت بندے آگے آ گئے، علاقہ آ گیا ہے، اور ٹھیک ہے میری واری ہے اتنے بہن دی، لیکن مہربانی کرو جی میں تھلے آ جانا جی، وہ کی آکھن گے۔ آپ نے فرمایا اب بھی تو پتہ چلے گا انصاف کیا ہے،
اب انصاف کا دامن میں اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گا. یہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا. اور پھر اگلی اس سے بھی بات کمال کی ہے. جیسے آج ہمارے یہاں بارش ہوئی اور آنے میں کافی خاصی مشکل ہو رہی ہے نمازیوں کو، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ یہ نمازی کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں. تو وہاں پر جس راستے سے گزرنا تھا، بارش تھی یا وہاں پہ پانی کھڑا ہوا تھا اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، وہیں سے گزرنا تھا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے جوتے اتارے اور اتار کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ کے اندر آپ نے اونٹ کی لگام پکڑی اور پانی کے بیچ میں چل پڑے. لوگ کہتے رہے حضرت آگے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے ہیں اور وہ کیا کہیں گے کہ تمہارا بادشاہ یہ کیا کر رہا ہے. فرمایا ان کو جو مرضی کہنے دو، میں تو محمد مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. جو حضور نے فرمایا ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہم یہ راستے تکبر والے نہیں اپنا سکتے، ہم شکر گزاری والے راستے پر عمل کر سکتے ہیں. یہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طرز. اور صرف یہاں تک نہیں بھائی جان، جب وہاں کے بندے پہلے ملنے کے لیے آئے نا تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا بادشاہ بتائیں کہاں ہے. وہ آ کے پورے مدینے میں ڈھونڈ رہے ہیں محل کہاں. انہوں نے کہا تہاڈا محل کتے؟ انہیں کہا کیڑا محل ہے؟ کیڑا کہ تہاڈے بادشاہ دا. آخر ساڈے کول بادشاہ نہیں ہوندے، ساڈے کولو خلیفے ہوندے نے تے خلیفے بھی مصطفیٰ دے نے. آواز کمزوروں والی ہے، منہ کھول لو جے کچھ ہو گیا تے میں جھل ایسا تو. یہ حضرت عمر کا ذکر ہے جناب، سمجھ آ رہی ہے. فرمایا ہمارے ہاں خلیفے ہیں، خلیفے بھی رسول کے ہیں، اور یہ دوسرا خلیفہ ہے جس کا نام عمر ہے. اچھا اس کا محل نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو کہہ رہے کہ اس کی فوج کہاں ہے؟ کہتے کیڑی فوج ہے؟ آخر جڑی وہ دی حفاظت کردہ ہے. تو کیا خوبصورت جواب دیا کسی دیوانے نے.